الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال ومثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے خاص ساتھی بھی عطا فرمائے، خواہ زیادہ ہو یا کم ہو۔ انبیاء اکرام کی انہی ساتھیوں کو ان کے صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قاعدے کے تحت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریباً 1.25 لاکھ صحابہ عطا فرمائے ہیں۔ علماء نے صحابی کی تعریف یہ کی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ اس کے بعد تابعی ہے۔ تابعی یہ وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور اسی ایمان پر دنیا سے چلا گیا ہو۔ اس کے بعد پھر ہے تبع تابعین۔ یہ وہ شخص ہے جس نے تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان پر دنیا سے اٹھا۔ احادیث مقدسہ اور شریعت مطہرہ میں انہی 3 قسم کے لوگوں کی فضیلت آئی ہے اور ان کے زمانوں کو خیر القرون کہا گیا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء علیہم السلام کے علاوہ جتنے انسان پیدا فرمائے ہیں، ان سب میں سب سے افضل ترین انسان وہ صحابہ کرام تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں چن کر اچھے افراد کی جماعت یہ بنائی اور پھر اس مقدس جماعت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی صحبت میں داخل فرمائی۔ اس طرح انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم انسانیت کا خلاصہ اور نچوڑ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے یہ میدان عمل میں آئے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ آپ صحابہ کی جماعت کا نقشہ اس نے کھینچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں کی نقش قدم پر چلے جو وفات پا چکے ہیں، کیونکہ زندہ لوگ فتنے سے محفوظ نہیں ہے، اور فوت شدہ لوگوں سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جو امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ جن کی دل سب سے زیادہ نیک اور پاکیزہ تھے صحابہ کرام کی، اور ان کا علم انتہائی گہرا تھا، اور یہ حضرات سب سے کم تکلف والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی پاک کی صحبت اور دین کی عظمت اور سربلندی کے لیے چن کر منتخب کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ تم ان کی اس فضیلت کا اعتراف کرو اور ان کی پیروی کر کے ان کے پیچھے چلو، اور جتنا تم سے ہو سکے صحابہ اکرام کی سیرت اور ان کے اخلاق پر کاربند رہو، کیونکہ وہ ٹھیک ہدایت پر تھے۔
تو دیکھو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے یہ واضح ہو گیا کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے چن چن کر منتخب کیا تھا، وہ اس امت کے افضل ترین لوگ تھے، اور یہ جو ہے امت کے تمام لوگوں سے افضل لوگ تھے، لہٰذا صحابہ اکرام پوری انسانیت میں افضل ترین لوگ قرار پائے، جو انسانیت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو دیکھو مسلمان کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کس کی برکات ہے؟ یہ صحابہ اکرام کی برکت سے ہے، کیونکہ اگر صحابہ اکرام اس کلمے کو ہم تک نہ پہنچاتے تو ہم اس کو کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اور اگر قرآن ہم تک نہ پہنچاتے تو ہم قرآن کو کیسے پڑھتے؟ ٹھیک ہے، اور اگر وہ پوری شریعت ہم تک نہ پہنچاتے تو ہمارے پاس یہ شریعت کہاں سے آتی؟ کیونکہ ہم تو اس وقت تھے بھی نہیں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نزول قرآن کے منظر کو ہم نے جو ہے نہیں دیکھا، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث براہ راست نہیں سنی، ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی نمازی نہیں دیکھی، آپ علیہ السلام کی دیگر اعمال ہم نے نہیں دیکھی، یہ سب کچھ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم انہوں نے جو ہے دیکھا اور ان کو سیکھا اور ان کو اپنے عمل میں لایا، اور حضور پاک علیہ السلام اس سے خوش ہوئے، راضی ہوئے، اور انہوں نے نہایت جو ہے دیانتداری اور حفاظت کے ساتھ جو ہے اپنے بعد والوں کو یہ چیز یعنی تابعین کو جو ہے منتقل کر دیا، ان کو سکھایا، پھر انہوں نے تبع تابعین کو سکھایا، اور اسی طرح دین کی یہ امانت نہایت جو ہے دیانت اور حفاظت کے ساتھ ہم تک جو ہے پہنچا دی۔ تو دیکھو اگر وہ اس امانت کو حضور علیہ السلام سے لے کر اپنی ہی پاس رکھتے اور آگے نہ پہنچاتے تو ہم بھلائی سے جو ہے محروم رہتے، پتہ نہیں کس مذہب پر ہوتے، کس گمراہی شرک میں مبتلا ہوتے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ ہمارے دین کی گواہ ہے، انہوں نے کہا یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ کلمہ ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ انصاف ہے، یہ اخلاق ہے، یہ جہاد ہے، تو ہم نے ٹھیک کہا، ان کی گواہی جو ہے کیا ہے؟ سچی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ صحابہ اکرام کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی گواہی معتبر نہیں، تو وہ در حقیقت یہ کہتے کہ مجھے دین کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میرا کلمہ صحیح نہیں، میرا ایمان صحیح نہیں، میرا قرآن صحیح نہیں، میرا دین صحیح نہیں، کیونکہ صحابہ اکرام کو اگر وہ قابل اعتماد نہیں سمجھتا تو وہ خود بتائے اس کو اسلام کس طرح اور کہاں سے پہنچا، ٹھیک ہے، کیا ہواؤں میں اڑ کر جو ہے دین اس تک پہنچا؟ اس نے یہ دین کیا خود براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا؟ یاد رکھو اگر صحابہ اکرام کو بیچ سے ہٹا دیا گیا تو تمہارے پاس جو دین ہے یہ غیر مستند ہو کر اپنے مرکز سے کٹ جائے گا۔ غرض صحابہ اکرام جو ہے امت کے محسن ہے اور ہمارے دین کے گواہ ہے۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ ان صحابہ اکرام کی مدح اور صحابہ اکرام کی وفاداری اور صحابہ اکرام کی پرہیزگاری اور ان کی قربانیوں کے متعلق اترا ہے۔ کبھی تو قرآن نے اعلان فرمایا اولئک هم المفلحون، کبھی اعلان فرمایا اولئک هم الصادقون، اور کبھی اعلان فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اور کبھی اعلان ہوتا ہے اولئک هم الراشدون، کبھی اعلان ہوتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کبھی اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ٹھیک ہے، کبھی اعلان ہوتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کبھی اعلان ہوتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی جو ہے ان کی شان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک ہستیوں کا اتباع ہمیں نصیب فرمائے اور ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، اور ان کا اتباع اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔